دیکھیں مدیحہ، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری جو عورت ہے اس کو ہم خود اعتماد کتنا بنا رہے ہیں۔ جو گھر میں رہنے والی عورت ہے اس میں سب سے بڑی کمی جو اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے وہ خود اعتمادی کی ہے، کیونکہ ہم اسے جو ہے وہ اتنی سپیس نہیں دے رہے۔ پہلے جو آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، آج ہم لڑکیوں کو زندہ اگنور کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو اگنور پہ ڈالا ہوا ہے ہم نے، کیونکہ ہم ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے پریشان نہیں ہیں۔ ہمیں ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس وقت جو ہے وہ انزائٹی میں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت انزائٹی خواتین میں مزید بڑھ رہی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کی ذہنی صحت بھی ہوگی۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور یہ ہم نے انہیں خود اعتماد نہیں بنایا۔ اگر وہ خود اعتماد ہیں بھی نا کسی سائڈ سے، تو بھی ہم نے ان کی خود اعتمادی کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے، اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے معاملات سے۔ کبھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ نہیں سوچا، جیسے بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ خواتین جو باہر جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کی ذہنی صحت کتنی ضروری ہے کہ وہ باہر بھی کام کر رہی ہیں، گھر کا بھی کام کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گی یا ان کے بچے ہیں وہ ان کی ذہنی صحت کا خیال نہیں کریں گی، تو مختلف لوگوں کے رویے، خود اپنے گھر والوں کے مختلف قسم کی باتیں اور رویے ان کو جھیلنے پڑیں گے، جس سے ان کی مینٹل ہیلتھ بریک ہوگی۔ آپ یقین کریں کہ زندگی آسان نہیں ہے، لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کو اپنے راستے میں صبر اور برداشت کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بڑے برداشت اور حوصلے سے چلنا پڑتا ہے۔ ایک عورت پہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے جب وہ گھر سنبھالتی ہے۔ اس کی گھر کی لائبلٹیز اس وقت بڑھ جاتی ہیں جس وقت اس کے اوپر ذہنی دباؤ بھی اور جسمانی دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ایک چیز یاد رکھیے گا، سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ جب جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، لو انرجی فیل کرتے ہیں، جب آپ کی بات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ ایک عجیب سی اداسی یا اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، تبھی آپ انزائٹی میں جاتے ہیں، تبھی آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، ورنہ کوئی اور وجوہات نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی جو ہے وہ عورت کو اتنی سپیس دے رہے ہوتے، شوہر جو ہے وہ بیویوں کو وقت دے رہے ہوتے، مائیں یا ساسیں جو ہے وہ اپنی بہو یا اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار رہی ہوتی، اگر ہم مثبت جملوں کا تبادلہ ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے، تو آج نہ یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا، نہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے رویوں سے پریشانی ہوتی ہے، یا کسی قسم کے موڈ سوئنگز جو ہے وہ خواتین میں ہوتے۔ یہ پہلے بھی چیزیں تھیں، لیکن اس پر قابو پانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے پہلے بڑے ہوا کرتے تھے، وہ سمجھاتے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی ماحول ہو یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو اس کو ایسے ہینڈل کر لینا۔ آج کی جو لڑکی ہے وہ یہ جانے سمجھے بغیر اگلے گھر میں جا رہی ہے کہ اسے دوسروں کے رویوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہم اسے خود اعتمادی نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص کے ساتھ جڑ جائے نا تو وہاں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جی، کم سے کم ہمارے معاشرے میں تو آج یہی صورتحال ہے کہ ہم سکون کی بات ہی نہیں کرتے۔ جی مدیحہ۔ ہاں اچھا فضیلہ جی، آپ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک تو بہت واسٹ موضوع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک ان سب مسئلوں کے ساتھ صبر و برداشت یا جو بھی انہوں نے باتیں کی نبیہ نے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کمی ہماری لڑکیوں میں وہ ہے کمیونیکیٹ کرنا، ہماری خواتین میں وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ۔ مطلب کبھی ہم اوور کانفیڈنٹ ہو کے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، اور کبھی ہم بالکل ہی خاموش ہو کے ظلم سہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی، اور وہ ڈپریشن صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بات نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ہمیں بات کرنا سیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اپنے شوہر سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے بات کرنی چاہیے۔ مطلب مجھے بہت زیادہ ڈپریشن کوئی آج سے 5-7 سال پہلے ہوتا تھا، اور مجھے لگتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر میں نے اپنے بچوں سے بات کرنا شروع کی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، تو مجھے لگا کہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو بتایا کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، شاید میں ایسے کروں تو آپ اس پہ ایسے ریاکٹ نہ کریں۔ یو ور لکی کہ آپ کو سنا گیا۔ یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ اگلا بندہ سنانا پڑتا ہے۔ نہیں دیکھیں، سب سننا، سب سمجھنا چاہتے ہیں، مرد سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، مرد کو اتنی مشکل قوم نہیں ہے۔ ریئر کیس میں مرد جو ایک بہت برے مرد ہوتے ہیں ان کو ہٹا کے یوزولی ہمارے ہاں کے مرد بہت، مجھے لگتا ہے، سمجھدار بھی ہیں اگر آپ انہیں طریقے سے بات کریں۔ ہمارے یہاں پرابلم ہے ہم چڑچڑا کے، بدتمیزی سے، چیخ کے بات کرتے ہیں، یا ہمیں ان کو بٹھا کے ایک صحیح موقع پہ بات کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے بچے، آپ کا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اچھا آپ ریلیشن شپ کوچ بھی تو کیسے، میں چاہتی ہوں بہت ساری خواتین جو کہنا چاہتی ہیں لیکن ان کے میاں انہیں شکل ہی ایسے بنا کے رکھی ہوتی ہے، وہ ڈر جاتی ہیں۔ نہیں، شکل صحیح ہو جاتی ہے۔ اچھا سنہا، ہاں اوکے، سو میں تو آپا کی بات سے بھی بالکل ایگری کرتی ہوں، اینی نے بھی بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں اس طرف اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ پرابلمس ہیں، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بولا
कि पेशेंस बढ़ाएं. देखिए इट्स नॉट जस्ट दैट, आप ना हर चीज़ को एक लाठी से नहीं हाँक सकते, ठीक है. हमको ये भी देखना होगा कि डिप्रेशन के लफ्ज़ का इस्तेमाल मिसयूज़ हो रहा है ना, Right. जैसे उन्होंने कहा, ठीक है. सो आपकी सैडनेस एक जेन्युइन इमोशन है, आपका एंगर एक जेन्युइन इमोशन है. अपने इमोशंस की रेगुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, अगला नहीं वो भुगतेगा. सो जब आपको एहसास होने लगे, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने बात की, सो इन्होंने बदतमीजी से बात नहीं की होगी, आई एम अज्यूमिंग दिस हियर, बट अगर आप किसी को ये बोले ना, तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो की थी कभी, लेकिन फिर रियलाइजेशन भी होता है. ठीक है. सो यस, कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है. एज अ रिलेशनशिप कोच, शादी से पहले लड़का लड़की को क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए वो भी मैं सिखाती हूँ. इवन कपल्स को आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कुछ सॉल्वेबल प्रॉब्लम होते हैं, कुछ परपेचुअल प्रॉब्लम्स होते हैं. जैसे उन्होंने कहा कि जी कोई जो है वो घर पे अकेले भी बहुत मुतमइन रहता है, और किसी को कोई एक्सट्रोवर्टेड होता है, उसको लोगों की एनर्जी चाहिए होती है रिकूपरेट करने के लिए. तो आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ चीज़ें एक दूसरे से शेयर इस तरह से कर सकते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो जाए. कोई शादी ऐसी नहीं होती जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हाँ. ठीक है. दो जहन है, अलग बिल्कुल, personalities दो अलग हैं. पर्सनैलिटीज हैं. अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बानो कराची से. अस्सलाम वालेकुम जी. जी बानो, क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत ज़्यादा खौफ रहता है हर वक्त कि मैं मर जाऊंगी. बाद औकात तो मैं अंदर से कांप रही होती हूँ, मेरे हाथ पैर में अंदर से ऐसी लरज रही होती हूँ. ऐसा आपको खौफ क्यों होता है बानो जी? मुझे नहीं पता मुझे क्यों होता. पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे शौहर की ज़िंदगी में, मेरे शौहर थोड़े बहुत सीधे साधे हैं, थोड़े ज़हनी तौर पर थोड़े से कमज़ोर हैं, तो मैं ये चाहती, मैं ये मेरी दुआ होती थी कि अल्लाह पाक ये मेरे बगैर ना रहें दुनिया में, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते. वैसे काम हम करते हैं सब कुछ, मगर थोड़ा सा उनके साथ है ज़हनी मसला. अब वो पता नहीं वो चीज़ इतनी तारी, बच्चे नहीं, अब वो चीज़ इतनी तारी हो गई है कि अब मुझे लगता है जैसे नहीं मैं मर जाऊंगी. हर थोड़ी सी थोड़े से मसले को भी मैं ये जानलेवा हो जाए. कभी कुछ लग रहा होता, कभी कुछ जिस्म में लग रहा होता, ये बीमारी हो गई. हालांकि कोई बीमारी मुझे नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आप सब बानू जी अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं, प्लीज़ आप ये देखिए कि आप दिन में पानी कितना पी रही हैं, क्योंकि वाटर आपको जगा के भी रखता है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. और हमारे यहाँ औरतें पानी बहुत कम पीती हैं, इंक्लूडिंग मैं सेल्फ, मैं तो बोतल लेके फिरती हूँ. और दूसरा बानू जी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखिए. आप नोटिस करेंगी कि घर से बाहर जो औरतें काम करती हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी आमतौर से उन औरतों से ज़्यादा होती है जो घर पे होती हैं. सो अगर हम अपनी बॉडी को मूव करते रहेंगे तो एक सर्टेन एनर्जी हमारे अंदर रहेगी. अपना सालाना मुआयना ज़रूर करवाइए, जिसमें आप ये चेक करें कि आपका HB कितना है. ये अच्छी बात है कि अभी आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप कब चेक करवाती हैं? मुझे वैसे बानो जी बताएं, आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा मायका दूसरे मुल्क में है. अच्छा, और आपके ससुराल यहाँ पे मेरे ज्यादा रिश्तेदार नहीं है? नहीं, मैके का तो कोई नहीं, मगर ससुराल माशाल्लाह अच्छा है, मगर हर वक्त तो नहीं किसी के घर में रहा जा सकता ना. मेरे घर में कोई हर वक्त रहे, मैं तन्हा होती हूँ. अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत अच्छा, है. इसमें मुझे बस एक बात ऐड करनी है बानो, कि आप जो है ना, जो हमें ये जितना भी, अगर मैं आपको एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेले होने का खौफ, ये किसी भी मोमेंट इन टाइम पे किसी को भी हिट कर देता है. ये हमें भी हिट करता है, चाहे हम ऑफिस में बैठे हों, किसी की कोई स्टोरी सुनी और आपने अपने आप को पिक्चर करना शुरू कर दिया, कुछ टीवी देखा और आपको लगा ये तो मैं ही हूँ. ये सेंस ऑफ लोनलीनेस डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है, ये बढ़ती जाती है. अगर इसे लाइफ टाइम आप सेटल करना चाहते हैं तो उसके दो मैकेनिज्म्स हैं. एक तो ये है कि जो आप बात कर रही हैं, जो हमारा जो खौफ है, उस खौफ को कन्वर्ट करने के इस्लामिक रेगुलेशंस अलग हैं. कि आप ये देखें कि वो तो एक रास्ता तो जाना है, लेकिन ये खूबसूरत है. लेकिन मैं नबिया को इन्वॉल्व करूंगी कि जो व्हाट आई हैव, मैं समझ पाई हूँ, वो ये कह रही हैं कि उनके मियाँ उनसे थोड़े वीक हैं, मेंटली थोड़े वीक हैं. उनको ये टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे डर था कि मैं मर ना जाऊं, कि मैं मर जाऊंगी तो इनका क्या होगा. सो नबिया मुझे इस खौफ के बारे में बताएं कि वो जो जिस खौफ का परेशानी का शिकार है, उनको हर छोटी छोटी बात में लगता है कि मुझे कुछ ना हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा तो इनको कौन संभालेगा. अच्छा, मतलब ये डायलोशंस होते हैं, गलत सोचें होती हैं, फॉल्स बिलीव्स होते हैं आपके. ये आपको शिज़ोफ्रेनिया के दरमियान में जो है वो मिलते हैं. शिज़ोफ्रेनिया एक शदीद किस्म का जहनी दबाव
کی ایک بیماری ہے جس کو ایک مینٹل ڈس آرڈر مانا جاتا ہے. اسی میں اگر ہم آگے جو ہے وہ دیکھ لیں تو اس میں پازیٹیو سمٹمس بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو سمٹمس بھی ہوتے ہیں, پھر اس میں ڈس آرگنائز سسٹمس جو ہے سمٹمس بھی ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈائلوشنس ہوتے ہیں نا, غلط سوچے, فالس بلیفز, اس میں آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جلدی مر جائیں گے, یا کوئی آپ کو جلدی جو ہے وہ مار سکتا ہے, یا آپ کا کوئی رشتہ دار, وہ آپ کا شوہر ہے یا آپ کی جو ہے وہ بیوی ہے, یا وٹ ایور کوئی بھی ایسا شخص جس کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے, اسے یہ فالس بلیفز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسے یہ سمٹمز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کی زندگی میں جو ہے وہ اب بہت کم رہ گئی ہے, اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سب چیزیں بالکل بکھر جائیں گی, یا یہ سب چیزیں جو ہے وہ نارمل نہیں رہ پائیں گی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, ایون یہاں تک خطرہ یا فوبیا جو ہے وہ ہوتا ہے. جی, تو یہاں جن جن لوگوں کو, اگر خواتین کو شیزوفرینیا ہو موسٹلی ہوتے ہیں, تو ہم ان کہتے ہیں اس پہ نا کچھ آسیب ہے. جی جی, آپ نے دیکھا ہم کتنے آسان سے اس کو لیبل کر دیتے ہیں. ہم تو اس نفسیاتی پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, بڑے آرام سے لیبل کر دیتے ہیں کہ اس میں جن آتا ہے, جی اس میں کوئی آ گیا ہے. آسان جان چھڑانے کا طریقہ ہے, میں آپ کو بتا رہی وہ کہہ رہی مجھے آوازیں آ رہی وغیرہ, دیکھو اس کو. نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی جیسے میری مدر ہے, شی از گوئنگ تھرو ڈیمنشیا, تو مجھے پتہ ہے نا اس تکلیف کا جو میں آپ سے بات کری تھی, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن سٹارٹ ہوتا ہے, ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے, بیکاز ڈیمنشیا آپ کو ہوتا ہی یہی کہ جب آپ کے ان ڈائگنوز ڈپریشنز آپ کو تنگ کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو جب ان کو جو بھی ڈپریشنز تھے, کبھی ان سے بات, انہوں نے بچوں سے بات نہیں کی, ہم سمجھ نہیں پائے, اس وقت اتنا زیادہ آپ کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے. تو اب آپ یہ ویسے ریگریٹ کرتی کہ ہائی اس وقت امی کو ہم سن لیتے, کیونکہ ان کے اندر کافی چیزیں تھیں جو اب نکل رہے ہیں. میں ریگریٹ بہت کرتی تھی, لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو خود کاؤنسل کیا پہلے تو کہ میں اس ریگریٹ سے نکلوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا. آپ کو پتہ ہو اور آپ نہ کرے الگ بات ہے. تو اب ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے پھر یہی فالس سٹوریز شروع کی ڈپریشن کے بعد, اینڈ دین انہوں نے ان کو ڈیلوژنز آتے تھے. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ پھر الزائمرز ایکچولی ہوتا ہے, ڈیمنشیا از آئی تھنک امبریلا ورڈ, تو اس میں کیا ہے ان کو ڈیلوژنز آتے تھے. تو اب وہ کہتی تھی فلانی آئی تھی گھر پہ میرا سامان لے گئی, یا میرا سامان اس کے گھر پہ رکھا ہے, مجھے میرے کپڑے لا کے دو, تو ابھی ہم ادھر سے گزر رہے ہیں, جو مجھے ان کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ ویک ہوتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ وہ میں بات کرتی ہوں, ہمیں چاہیے کہ اپنی ماؤں کو, اگر بھی ہماری مائیں غصہ کر رہی ہیں, ان کو کوئی ڈر ہے, ان کو کوئی تکلیف ہے, تو ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. اور دیکھیں وہی آپ جو کہہ رہے تھے اسلامک یا ریلیجس طریقے سے بھی یہی ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس سے آرام سے محبت سے بات کرو, انہیں وقت دو. تو وہ وقت کیا ہے, ان سے کمیونیکیٹ کرنا, ان کے مسئلے جاننا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, انہیں کیا فیل ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری مائیں جن کی ابھی ٹھیک ہیں وہ ٹھیک رہیں. مطلب میں اپنی امی سے بات کرتی تھی, تو میں ان سے کہتی تھی, جب شروع ہوا تھا تو میں کہتی امی آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے, تو کہتی مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے برا لگ رہا ہے. میں کہیں, وہ اتنی سوشل خاتون تھی اور وہ ایک دم سے بالکل انٹروورٹ ہو گئی. تو یہ سب چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں آپ کی زندگیوں میں. تو آپ ریگریٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان پہ کام شروع کر دیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو پتا کریں. اب تو آپ پتا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. مطلب مجھے کئی چیزیں فیل ہوتی ہیں ابھی جو مجھے ہوتا ہے, تو میں اپنے آپ کو خود کاؤنسل کرتی ہوں, اپنے بچوں سے بات کرتی ہوں. آپ کو کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا. اور مرنا تو دیکھیں ایک وہ ہے, ہوگا, سب نے مرنا ہے. بچپن میں اپنی امی سے کہتی تھی امی ابھی تو میں اتنی چھوٹی ہوں, قیامت آ جائے گی, میں مر جاؤں گی, میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو اب مجھے یہ سوچ کے ہنسی آتی ہے کہ یار بچے یہ سوچتے ہیں, تو بچپن سے آپ کو وہ ایک خوف بٹھا دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں فضیلہ جی, میں نے اکثر دیکھا, جیسے میری فرسٹ کزن, شی از اے اسپیشل چائلڈ ود اسپیشل نیڈس, تو میں اپنی خالہ کے اندر میں یہ خوف دیکھتی ہوں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی میں انسانی وہ ہے, اپنے لوڈ ونس کے لیے نا یہ خوف آتا ہے. اور یہ اینزائٹی یا فیئر آف ڈیتھ تو ہر کسی کو ہوتا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. دیکھیں مجھے جیسے پہلے فیئر کبھی زندگی میں نہیں تھا, اب میرا بچہ ہوگا تو میں کہتی نہیں اللہ میں تھوڑی سی گاڑی بھی چلاؤ گی نا تو کوشش چلاؤ, اب تمیز سے چلاتی ہوں. لیکن میں نے ایک بات میں نے ذہن میں بٹھا لی ہے, یا مجھے بٹھایا ایسے لیے کہ مجھے جو دنیا کو میں نے دیکھا, مجھے یہ سمجھ آیا, ایک پرانی کہاوت ہے آج مرے کل دوسرا دن. مطلب یہ کہ دنیا چل رہی ہے نا, یہ چلتی رہے گی, کوئی چلا جائے گا, کسی کا کام نہیں رکے گا. ایون جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے نا آج, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا سسٹم بنایا ہوا ہوگا, وہ کر لیں گے, کچھ نہیں رکتا. ایک چیز میں ایڈ کروں گی, میرا بھانجا ہے, ہی لیوز ود اس, اور وہ جو ہے نا وہ بچہ چل بھی نہیں سکتا, وہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ بچہ ماشاءاللہ 21 سال کا ہے. فرام لاسٹ 21 ایئرز مائی مدر از ٹیکنگ کیئر آف ہیم. تو یہ نا پہلے مجھے بہت ہوتا تھا, یعنی یہ والا خوف میں کیوں محسوس کر سکتی ہوں, بیکاز آپ کے گھر پہ جب کوئی ہوتا ہے نا تو یو لیو اٹ. لیکن نا پھر کیا ہوا, وہی بات ہے کہ آپ کچھ ایسا سن لیتے ہیں, اللہ نے جو آپ کو بات پہنچانی ہے نا, وہ جیسے فضیلہ نے
मैंने कहा ना कि मेरे जहन में अल्लाह ने इसलिए रखा कि शायद बहुत को बताना है, तो इट स्ट्राइक्ड मी बैक कि किसी जगह पे किसी मोमेंट पे कहीं पर मैंने किसी या तो मे बी बयान में सुना या वॉट एवर, लेकिन मुझे उसके बाद से एक बिलीव आ गया और मैं अल्लाह से ऐसे कम्युनिकेट करती हूँ जब मुझे अपने लव वंस के लिए लगता है ना कि मैं नहीं कर पा रही और अब मैं थक रही हूँ एंड नाउ दिस इज डन, और व्हाट वुड हैपन इफ ये नहीं रहा तो मैं अब अल्लाह से ना एक्चुअली ऐसे बात करती हूँ कि मुझे उनसे जितनी भी प्यार हो ना, आपको तो उनसे ज़्यादा ही होगा क्योंकि वो तो आप ही के बंदे हैं। तो अल्टीमेटली आई स्वेयर लाइक कम्युनिकेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट, ये बड़ा मैटर करता है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा।